الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ عبس کی ابتدائی 4 آیتیں پڑھی گئی، کل بھی پڑھی تھی، اور کل آیت یا اس سورت کے سلسلے میں بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کر دی گئی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبسا، تیوری چڑھائی۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض سرداران قریش کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ سمجھا رہے تھے۔ اتنے ایک نابینا مسلمان جن کو ابن ام مکتوم کہتے ہیں حاضر خدمت ہوئے اور اپنی طرف متوجہ کرنے لگے، فلاں آیت کیوں کر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس میں سے کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بے وقت کا پوچھنا گرا گزرا، کیونکہ مشرکین مکہ بڑے بڑے لوگ سب بیٹھے ہوئے۔ آپ کو خیال ہوا ہوگا کہ میں ایک بڑے مہم کام میں مشغول ہوں۔ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار اگر ٹھیک سمجھ کر اسلام لے آئیں تو بہت لوگوں کو مسلمان ہونے کی توقع ہے۔ ابن ام مکتوم بہرحال مسلمان ہے، اس کو سمجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے 1000 مواقع حاصل ہیں۔ ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ میرے پاس ایسے با اثر اور بارسوخ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اگر ہدایت ہو جائے تو ہزاروں اشخاص ہدایت پر آ سکتے ہیں۔ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ اپنی کہتا چلا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اگر ان لوگوں کی طرف سے ہٹ کر گوشہ التفات اس کی طرف کروں گا تو ان لوگوں پر کس قدر شاق ہوگا، شاید پھر وہ میری بات سننا بھی پسند نہ کریں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم منقبض ہوئے اور انقباض کے آثار چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، یعنی ناگواری۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد جب وہ نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آتے تو آپ بہت تعظیم و تکریم سے پیش آتے اور فرماتے، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مبارک ہو ان کو کہ ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنے اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آداب مجلس کے خلاف طرز گفتگو اختیار کرے اس کو کچھ تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کرے۔ اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام مکتوم سے رخ پھیر لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس بظاہر حال کفر و شرک سب سے بڑے گناہ ہیں، یعنی جو آئے ہوئے تھے جن سے بات ہو رہی تھی، ان کے ازالہ کی فکر مقدم ہونا چاہیے بمقابلہ دین کی فروعی احکام کی تعلیم کے، جو عبداللہ ابن مکتوم چاہتے تھے۔ کل میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ نفع 2 ہے، ایک موہوم ایک یقینی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یقینی نفع کو اختیار کرو، موہوم کو چھوڑ دو۔ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، اور نہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے کے آنے پر چی بجبی ہو کر منہ پھیر دیا، حالانکہ اس کو اندھے کی معذوری، شکستہ حالی اور طلب صادق کا لحاظ زیادہ کرنا چاہیے تھا۔
حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ کلام گویا اوروں کے سامنے گلا ہے رسول کا، اس لیے بصیغہ غائب ذکر کیا۔ آگے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ یہ غایت تکرم اور استحیاء متکلم کا اور غایت کرامت مخاطب کی ہے کہ یہ عتاب کے وقت بھی رو در رو اس امر کی نسبت آپ کی طرف نہیں فرمائی، اور آگے خطاب کا صیغہ بطور التفات کے اس لیے اختیار کیا کہ شبہ اعراض کا نہ ہو، نیز وہ مضمون پہلے مضمون سے ہلکا ہے۔ ترمذی اور حاکم میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم کو 2 بار مدینہ میں اپنی جگہ قائم مقام کیا، جبکہ آپ دونوں مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ کا نگراں بنایا اور حضور اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے۔ یہ جو لفظ آیا ہے اعمى یعنی اندھا، کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹنے کی جرات کرنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم معذور تھے۔ کیوں؟ کہ وہ اندھے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہے۔ ٹائم ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنورتا، کون؟ عبداللہ ابن مکتوم، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھانا، یعنی ان کو بات بتاتے تو نفع زیادہ تھا ان کے۔ یعنی وہ اندھا طالب صادق تھا، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے فیض توجہ سے اس کا حال سمر جاتا اور اس کا نفس مزکہ ہو جاتا، یا تمہاری کوئی بات کان میں پڑتی اس کو اخلاص سے سوچتا سمجھتا، اور آخر وہ بات کسی وقت اس کے کام آ جاتی۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ کل میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ یقینی امر کو اختیار کرنا چاہیے، اور مشرکین کا نفع موہوم ہے اور ان کا نفع یقینی ہے، لہذا اپنوں کی پہلے فکر کرنی چاہیے۔ کل میں نے کہا تھا کہ انسان کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو دوسرے کی بجھائے گا یا اپنے بجھائے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بس بابا